پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی، شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے پطرس بخاری، فن اور سوانحی کوائف۔ پطرس بخاری کی پیدائش 1 اکتوبر 1898 کو پشاور کے علمی گھرانے میں ہوئی اور 5 دسمبر 1958 کو عارضہ قلب سے نیو یارک، امریکہ میں وفات ہوئی۔ والدین نے ان کا نام احمد شاہ پطرس بخاری تجویز کیا تھا۔ ابتدائی تعلیم مشن اسکول پشاور سے مکمل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے۔ کیمبرج یونیورسٹی سے انگریزی میں امتیازی سند حاصل کی۔ کیمبرج سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ترجمے کی جانب راغب ہوئے۔ وہ اردو کو اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے اور امریکی ادب کو اردو میں منتقل کرنے کے خواہش مند تھے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے۔ آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے۔ اقوام متحدہ میں سفارتکار کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ پطرس کے والد اسد اللہ پشاور میں ایک وکیل کے منشی تھے۔ پیر احمد شاہ بخاری سے پطرس بننے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ابتدا میں وہ اپنے استاد پیٹر واٹسکن کے نام سے اپنی انگریزی تحریریں شائع کراتے تھے۔ ان کے استاد پیر کو فرانسیسی میں لفظ پیئر اور انگریزی متبادل لفظ پیٹر کہہ کر پکارتے تھے۔ بعد ازاں پطرس بخاری نے پیٹر کو اپنا قلمی نام مستقل طور پر پطرس کر لیا اور ادبی دنیا میں پطرس بخاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1923 میں زبیدہ ونچو سے ان کی شادی ہوئی۔ پطرس کو انگریزی زبان پر دسترس تھی۔ وہ اعلیٰ پائے کے تخلیق کار اور ظرافت نگار تھے۔ ابتدا میں انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز ایک مضمون ہے، ہمارے زمانے کا اردو ادب، مضمون لکھ کر ہوا، یعنی ان کا یہ پہلا مضمون ہے۔ پطرس مترجم، خطیب، سفارتکار، تنقید نگار اور بھی بہت سے فنون کے مالک تھے۔ انہوں نے افسانے، ڈرامے، تنقیدی اور فلسفیانہ مضامین بھی لکھے۔ ان کی تحریروں میں گونگی جورو ڈرامہ، سید الصیاد افسانہ اور دیگر اہم تراجم شامل ہیں۔ پطرس کے یہاں مشرق اور مغرب کے علوم کا حسین امتزاج موجود ہے۔ ابتدا میں ان کے مضامین اس دور کے معیاری رسائل مثلاً کارواں، کہکشاں، مخزن، نیرنگ خیال اور راوی وغیرہ میں شائع ہوتے تھے۔ وہ کالج میگزین راوی کے ایڈیٹر بھی رہے۔ انہوں نے نظم و نثر دونوں اصناف میں اظہار خیال کیا۔ پطرس کے والد شاعر تھے، لیکن پطرس بھی تفنن طبع کے لیے کبھی کبھی شعر کہہ لیا کرتے تھے۔ نقوش لاہور کے پطرس نمبر میں بچوں کے لیے ان کی نظمیں شائع ہوئی تھیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں میں۔ اٹھ گیا اپنے یہاں سے ٹیلی فون، اب کہیں جا کر ملے گا اگلی جون۔ کلاسیکی مشرقی ادبیات پر بھی ان کا عمیق مطالعہ تھا۔ انگریزی پر بھی انہیں خاصی دسترس تھی۔ پطرس کی تحریروں اور تخلیقی پاروں کو مغرب و مشرق کے ادبیات کا امتزاج کہا جا سکتا ہے۔
پطرس نے بہت کم لکھا لیکن بہت جامع اور معیاری لکھا۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں معاشرے کی خامیوں کی جانب توجہ دلائی۔ تحریروں میں دلکشی اور فکر و خیال میں تازہ کاری کا احساس ہوتا ہے۔ 1927 میں مضامین پطرس ان کی زندگی میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ خطوط کا مجموعہ نامکمل، تنقیدی مضامین، تخلیقات پطرس نامکمل، اقوام متحدہ میں تقاریر کا مجموعہ، یہ انگریزی میں ہے، اور اسلوب تراجم پطرس کی اہم تصانیف ہیں۔ مرید پر کا پیر، انجام بخیر، سنیما کا عشق، مرحوم کی یاد میں اور کتے وغیرہ پطرس کے مشہور انشائیے ہیں۔ مضامین پطرس کے دباچے میں لکھتے ہیں، ایک دلچسپ اقتباس ملاحظہ کریں کہ اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو مجھ پر احسان کیا ہے، اگر آپ نے کہیں سے چرائی ہے تو میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، اپنے پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ اس کتاب کو اچھا سمجھ کر اپنی حماقت کو حق بجانب ثابت کریں۔ پطرس کی تحریروں سے ان کی ذہانت و فطانت، ذہن کی زرخیزی، عمیق مطالعہ، گہرے مشاہدے، عالمانہ فکر، لطیف و شستہ ظرافت، زبان کی شیرینی اور افکار تازہ کا احساس ہوتا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا خیال ہے کہ وہ اپنی تحریروں میں کبھی کبھی اپنے سے زیادہ دلکش معلوم ہونے لگتے ہیں، جو فن و شخصیت دونوں کا اعجاز ہے۔ مغربی ادبیات پر ان کا وسیع مطالعہ تھا۔ انہوں نے مغربی زبان و ادب سے استفادہ بھی کیا، لیکن تحریروں سے شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اردو میں ظرافت نگاری کا نیا انداز اور منفرد طرز قائم کیا۔ بیانیہ پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ واقعہ نگاری کو مزاحیہ انداز میں نہایت ہی دلچسپ لیکن استدعا کی شکل میں پیش کرنا اور ایسے پہلو تلاش کر لینا کہ پڑھتے وقت ہونٹوں پر تبسم کی ایک لکیر ابھر آتی ہے۔ مثلاً رات کے اندھیرے میں آوارہ کتوں کے بھونکنے کو مشاعرے کی شکل میں ایک شائستہ اور ادبی محفل کا منظر پیش کرتے ہیں اور اپنے منفرد مزاحیہ اسلوب سے واقعے کو دلچسپ اور شگفتہ بنا دیتے ہیں اور ظرافت کے حیرت انگیز پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ جزیات نگاری کے فن سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ بخاری کی ظرافت عام طور پر منفرد ہوتی ہے۔ وہ الفاظ سے کھیلتے نہیں بلکہ تحریروں میں خوش طبعی اور زندہ دلی کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ واقعے کے بیان پر انہیں قدرت حاصل ہے، اسی لیے قاری کے اعتماد کو تراشے ہوئے فقروں اور ڈرامائی انداز سے بہت جلد متاثر کر لیتے ہیں۔ وہ لطیفوں فقروں کا سہارا نہیں لیتے بلکہ وہ لطیفہ خواہ نہ ہو کر لطیفہ طراز بن کر سامنے آتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کا خیال تھا۔ پطرس کی تحریروں اور خطوط سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا علم وسیع، مشاہدہ عمیق، ذہن زرخیز اور تاثرات گہرے تھے۔ ان کی طرز تحریر سے شوخی، شیرینی، ظریفانہ لطافت اور تازہ کاری کا احساس ہوتا ہے۔ ظریفانہ لطیف طنز، سماجی اور تاریخی حالات و کوائف کا سلیس انداز میں بیان پطرس کا فنی امتیاز ہے۔ وہ فنی تکنیک اور منفرد طرز تحریر ان کی شخصیت میں گہرے مشاہدے اور طویل ریاضت سے جلا پاتی ہے۔ پطرس کے انشائیوں میں سماجی اور اصلاحی پہلو، دلاویز خط و خال،
اور زرخیز تازہ کار افکار و خیالات کے دلکش نمونے موجود ہیں۔ پطرس بخاری خوش طبع اور نفیس انسان واقع ہوئے تھے۔ سوٹ پہننے کا انہیں بہت شوق تھا اور یہ ان کا پسندیدہ لباس تھا۔ لہجے میں متانت اور شائستگی، اعلیٰ اقدار اور انکسار ان کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ دراز قد، نیلی آنکھوں والی جذباتی شخصیت۔ رشید احمد صدیقی کے یہاں سماج کی زبحالی اور زوال پذیر تہذیبی اقدار پر گہرے طنز ہیں، لیکن پطرس نے سماجی کوائف اور حالات کو نہایت ہی سلیس، عام فہم اور شگفتہ انداز میں پیش کیا ہے۔ پطرس کے جہاں مغربی مزاح کا عنصر نسبتاً زیادہ نظر آتا ہے، لیکن تحریروں میں ان کا جو طرز ہے وہ مشرقی ہے۔ پطرس نے بہت کم لکھا، لیکن جو کچھ بھی لکھا بہت جامع اور عالمانہ و فلسفیانہ نہج پر تحریر کیا۔ پطرس کے اہم انشائیوں میں کتے، سویرے جو آنکھ میری کھلی، مرید پور کا پیر، سنیما کا عاشق اور ہاسٹل میں پڑھنا شامل ہیں۔ پطرس نے اپنی تحریروں میں مشرقی فکر اور روایات کو جگہ دی ہے۔ ان کے انشائیوں میں ظرافت کا عنصر غالب ہے۔ وہ اسلوب بیان سے ظرافت کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ پطرس کا شگفتہ ظریفانہ انداز، عالمانہ طرز تحریر، منفرد اسلوب، الفاظ کی در و بست، بیانیہ کا مخصوص انداز قاری کو مکمل تحریر پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ لہجے کی متانت اور دلکش انداز فکر کو ہمیشہ اپنی تحریروں میں قائم رکھتے ہیں۔ پطرس بخاری ایک کریٹیو جینیس تھے۔ اردو، فارسی، انگریزی اور پشتو پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ پطرس کے مضامین کے ذکر کے بغیر اردو انشائیہ نگاری کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔